لائق سب تکریم واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر برادر مکرم انجینئر میاں افتخار احمد صاحب اور سٹیج پر تشریف فرما مخدوم مکرم قاری غلام مصطفیٰ شاکر صاحب بھائی محمد رمضان صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم انجینئر ملک بلال احمد کھر صاحب کہہ دیئے جناب ملک محمد اسماعیل کھر صاحب عزیزم روشن صاحب قاری عبدالعزیز صاحب ہم یہاں ایک دین کی نسبت سے جمع ہیں اللہ کا احسان ہے کہ آج کا یہ پروگرام اور جلسہ بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ سب شرکاء خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے حبیب کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دل کھول کر بیٹھیں گے، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بارش جتنی بھی تیز برس رہی ہو، اگر برتن الٹا پڑا ہے تو وہ اس میں کبھی پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بارش تھوڑی ہو لیکن برتن سیدھا پڑا ہو تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی بارش سے بھر جائے گا۔ آج کا یہ جلسہ بیاض محسن علاقہ میرے مربی، میرے محسن استاد نظر حسین شفیق رحمت اللہ علیہ، ان کی یاد میں حسب سابق میاں افتخار احمد صاحب، میاں ایاز احمد صاحب، میاں امتیاز صاحب، بھائی ارشاد احمد صاحب نے اور ان کے والد محترم میاں محمد عبداللہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ زور سے کہو آمین۔ اس دنیا سے ہمارے جتنے اقرباء رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایک تبلیغی، اصلاحی اور سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہمارے جو مہمانان گرامی قدر یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی محبت ہے۔ استاد محترم بظاہر تو ایک سکول کے ٹیچر تھے، معلم تھے، استاد تھے، لیکن ان کی جو سوچ
وسعت نظری اور ذہن جو میں جانتا ہوں وہ ایک عقابوں جیسی نظر رکھتے تھے. اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو حریت، آزادی، جرأت اور بہادری کا سبق دیا. میں نے ان کی صحبت میں جو حاصل کیا ہے کہ کم از کم انسان کو انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے، رب کا غلام ہونا چاہیے. اس دیہی علاقے میں جہاں ہر طرف ماضی قریب میں صحرا ہی صحرا تھا، یہاں پانی کھڑا ہوتا تھا. اللہ نے ان کی اولاد کو بحمد اللہ تعالی انہی جیسا دل اور وسعت قلبی اور تڑپ اور خدمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی خدمت خلق کا یہ جذبہ جاری اور ساری رکھیں گے. جہاں تک کہ جلسے کے عنوان کا تعلق ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مبارکہ یہ ایک وسیع سمندر ہے. ساڑھے 1400 سال سے ہر آنے والے دور میں مصنف، سیرت نگار، مفکر، محدث، فقیہ، مبلغ، دین کے داعی آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قیامت کی صبح تک چلے گا. جس عظیم پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، تقدس دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے انبیاء دعا کرتے چلے گئے کہ ربا ہم سے نبوت لے لے، آخری نبی کا امتی بنا دے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس آخر الزمان پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا. ذرا اونچا کہو نا، تم دل کھول کے بیٹھو گے پھر میں آغاز کروں گا تقریر کا. اور اونچا. خطیب الامت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے. اس آخر الزمان پیغمبر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے، برتری کا ذکر کرتے ہوئے، علو شان کا ذکر کرتے ہوئے، تقدس کا ذکر کرتے ہوئے، شرافت کا ذکر کرتے ہوئے، سیادت کا ذکر کرتے ہوئے، امامت کا ذکر کرتے ہوئے، صورت کا ذکر کرتے ہوئے، سیرت کا ذکر کرتے
مدینے کا ذکر کرتے ہوئے، پسینے کا ذکر کرتے ہوئے، مکے کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے عالم عرش پہ بیٹھ کے یہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت اور صورت میں اتارا ہے۔ پھر جب رب نے قرآن اتارا، قرآن اتارنے کی مدت کیا ہے؟ یہ 13 سال مکے کی سرزمین پہ اترتا رہا، 10 سال مدینے کی سرزمین پہ اترتا رہا۔ جس خلاق کے عالم نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے خود 23 سال کا عرصہ لگا دیا ہے، کون مئی قرار ہے جو چند گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں میں میری نبی کی عظمت اور تقدس اور شرافت کا بیان۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، غالباً حفیظ طیب جلندری نے، ہزاروں شعر لکھے میرے نبی کی منقبت میں، میرے نبی کی عظمت میں، میرے نبی کے تقدس میں، میرے نبی کی شرافت میں۔ پھر کہتے کہتے آخر میں یہ شعر لکھا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی۔ قرآن سب سے بڑا محفوظ، آپ کی صورت کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کی سیرت کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کی ہجرت کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کی تبلیغ کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کے تقدس کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کے صحابہ کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کے مکے کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، آپ کے مدینے کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے، قرآن کے اوراق کھولتے چلے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر آئے، قرآن کا ایک ایک فرق آپ کو یہ دعوت دے گا، آؤ اس پیغمبر کے نقش قدم پر جس کو رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو رب نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میں رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، ربا تو کہاں ملے گا، تیرا پتہ کیا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے، تیرا کہ کہاں پہنچے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي، لوگو میرے نبی کے قدموں پہ چلو، یحببکم اللہ، میں رب تم سے محبت کروں۔ آپ کی صورت کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، آپ کے چہرے مبارک کا ذکر آئے، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، آپ کی زلفوں کا ذکر آئے، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، آپ کی آنکھوں کا ذکر آئے، قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ کے مکے مدینے کا ذکر آئے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ربا قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ رب کہتا ہے مجھے قسم ہے تیرے مکے کی، ربا یہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ رب کہتا ہے وانت حل بہذا البلد، قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں میرا محبوب تو جو اس شہر میں رہتا ہے۔ واجد میں آ کر بولو، دل کھول کر بیٹھو، یہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، کائنات کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، مکہ کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے کے تاجدار کا ذکر ہو رہا ہے، ختم نبوت کے علم بردار کا ذکر ہو رہا ہے، صدیق کے یار کا ذکر ہو رہا ہے، عمر کے جو ہے استاد کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد نبوی کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر قاضی اور قضات کا ذکر ہو رہا ہے،
مدینے کے چیف جسٹس کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے کے چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر ہو رہا ہے، والی ریاست مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے جو ہے چلنے کا ذکر آئے۔ قرآن بولتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس کا ذکر آئے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھیوں کا ذکر آئے۔ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، تراہم رکعان سجدا، ربا ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کو دیکھتا چلا جائے گا، کبھی آپ کو رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ تراہم رکعان سجدہ، تو دیکھے گا میرے نبی کے یار کون سے، میرے نبی کے حبدار کون سے، میرے نبی کے وفادار کون ہیں، میرے نبی پر مر مٹنے والے کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تراہم رکعان سجدہ، تو ان کو دیکھے گا، کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے کرتے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو پہلے بات آپ کی صورت کی ہو رہی تھی، آپ کی کمبلی مبارک کا ذکر ہے، قرآن بولتا اور اونچا کہو یار، یہ کائنات کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ تم جتنی میرے نبی سے محبت کرو گے، اللہ قیامت والے دن اتنا قرب عطا فرمائے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ ایک ایک قرآن کا پارہ اٹھاتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، سنتے چلے جائیے، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، قرآن بھی پڑھا کرو۔ میرے نبی کی سیرت کسی قصے کہانی کی محتاج نہیں ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ کو نظارہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا دماغ کھلتا چلا جائے گا، آپ کے دماغ کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے عالم نے مکے کا ذکر کیا، مدینے کا ذکر کیا، آپ کی ایک ایک بات کا ذکر کیا، اور پھر آپ کی بات کا صرف ذکر نہیں کیا بلکہ قیامت کی صبح تک علامت بنا دیا، نشانی بنا دیا، محبت کا معیار بنا دیا، عقیدت کا محور مرکز بنا دیا۔ آپ سے پہلے بھی نبی دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ کلیم اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ تک، ہر ایک نبی آئے، کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کسی برادری کا نبی، کوئی کسی خطے کا نبی۔ میرا نبی ساری کائنات کا نبی بن کے آیا، جس کو رب نے یوں بیان کیا، اپنا ذکر کیا تو یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ رب نے عرش پہ بیٹھ کے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور لوگوں، میں جس کا اس دھرتی پہ رب ہوں، اس دھرتی پہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کا سکہ چلے۔ آپ اول والوں کے لیے بھی نبی، آخر والوں کے لیے بھی نبی، زمین، آسمان، عرش و کرسی، لوح محفوظ، اور پھر حشر کے میدان میں، پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جائے گا۔ کائنات والوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس رحمت للعالمین نبی کی ہم سب کو نسبت۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ والذی بعث فی الأمیین،
یہ نبی اس وقت بھیجا، کس میں بھیجا؟ ان پڑھوں میں بھیجا، جو نہیں جانتے تھے رب کون ہے، جو نہیں جانتے تھے بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، جو نہیں جانتے تھے باپ کیا ہوتا ہے، جو نہیں جانتے تھے ماں کیا ہوتی ہے، جو نہیں جانتے تھے خدا کی معرفت کیا ہے، جو نہیں جانتے تھے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جو نہیں جانتے تھے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جو نہیں جانتے تھے، جو برہنہ کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، جو بیت اللہ میں 360 بت سجا کے بیٹھے تھے، پیغمبر نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا 40 سال بعد یہ کہا کہ لوگوں 40 سال تک تم نے میرا اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا، سونا بھی دیکھا، جاگنا بھی دیکھا، تجارت بھی دیکھی، امانت بھی دیکھی، دیانت بھی دیکھی، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اس فران کی چوٹی پر آنے والے سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ جیسا سچا اس دھرتی پر آج تک کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اس سچے نبی کے امتی ہیں، ہم اس سچے نبی کے غلام ہیں، اور پھر رب نے بھیجنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا امام آ رہا ہے، اس کے لیے بیت اللہ کی نئی تعمیر کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے اس اللہ کی زمین پر دھرتی پر بیت اللہ بنایا، جس کو قرآن نے یوں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا مکے کے اندر، للذی ببکۃ مبارک، برکتوں والا، وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ ایسا نہ کرے بھائی، کمال ہے یار، آپ آنے والے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، پہلے بندے کبھی نہیں دیکھے، گاڑیاں کبھی نہیں دیکھی، جہاز کبھی نہیں دیکھے، یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، میرے نبی کا تذکرہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اس مجلس کو قیمتی بناؤ یار، تم یہاں کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں نہیں، یہ عظیم مجلس ہے، عظیم۔ لوگوں کو نہ دیکھو، رب کے حبیب پر نظر کرو۔ ہم وہاں گئے ہم عمرہ کرنے کے لیے، روضہ رسول کے سامنے ایک پاکستان کے بڑے اللہ والے خواجہ خواجگان وہاں بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا، اس کو کسی نے کہا جناب پاکستان سے فلاں خواجہ صاحب یہاں آئے بیٹھے ہیں، اس نے کہا یار حضور کے روضے پر کوئی خواجہ نہیں ہے، یہاں تو ساری کائنات کے امام کا روضہ سامنے ہے، یہاں تو یہ ساری کائنات کا سب سے بڑا خواجہ یہی ہے، جس کی روضے پر بادشاہ سلام کے لیے ترستے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم روضہ رسول پہ سلام پڑھنے گئے، اسی دوران ترکی کا صدر آ گیا طیب اردگان، تو وہ بھی یوں جب باب السلام کے اندر داخل ہوا نا، کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، ہاں یہ کون ہے، تو کون ہے، میں کون ہوں، یہاں روضہ سامنے، یہاں بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب اسی بادشاہ کے غلام ہیں، بادشاہی اسی کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہادت تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تیری سیرت تیری صورت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو اٹھایا دریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا ایک نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آمنہ کے لال کو جب نبوت کا تاج ملا، شرافت کا تاج ملا، عصمت ملی، تقدس ملی، لوگوں نے اعتراض
بحث کیا، وہاں کے سرداروں نے، سرمایہ داروں نے، ابو جہل کے ایجنٹوں نے کہا من القریۃ عظیم، ربا بڑی بڑی بستیاں موجود تھیں، تم نے ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ آمنہ کے لال کو، اور پھر جس کا باپ بھی دنیا میں نہیں تھا، جب حضور تشریف لائے عبداللہ دنیا سے جا چکا۔ اللہ 6 سال کے ہوئے تو اماں دنیا سے چلی گئی، یتیم پیغمبر۔ یہ رب نے کیوں کیا؟ رب نے کہا یہ میرا محبوب ہے، یہ کائنات میں لوگوں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا، اس سے پہلے کہا ہم یقسمون رحمت ربک، میری رحمت کو آپ تقسیم کرتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں میں خود تقسیم کرتا ہوں۔ نحن قسمنا بینہم، اور کسی کو شاعر نے کہا کہ کس نے قطرہ قطرہ کو سمندر کر دیا، کس نے؟ اس نے قطرہ قطرہ کو سمندر، وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ تو ایک عظیم مجلس ہے، عظیم محفل ہے، تو آپ کی صورت کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ آپ کی سیرت کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، آپ کے اٹھنے کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، آپ کے سونے کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، آپ کے چلنے کا ذکر ہے، قرآن بولتا ہے، آپ کے اخلاق کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر قائم ہیں۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، صحابہ کرام اجتماع بنا کر سارے اکٹھے ہو کر آئے، اماں عائشہ کی خدمت میں باہر دروازے پہ بیٹھ گئے، دستک دی، کہا امی جان ذرا حضور کا ذکر سننے آئے، حضور کا تذکرہ سننے آئے ہیں۔ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ پھر فرمایا الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک قرآن کی آیت میں یا میرے مصطفیٰ کی سیرت بکھری پڑی ہے یا صورت بکھری پڑی۔ تو اس لیے آؤ، تو میں مختصر کرتے ہوئے جن آیات کا میں نے سہارا لیا ابتدا میں، اللہ نے کیا حکم دیا؟ میرا گھر بناؤ۔ یہ گھر بنانا انبیاء کی سنت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجینئر افتخار احمد صاحب کو، کہ سامنے آپ دیکھیں بڑا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اللہ مزید توفیق دے ان کو۔ لوگ دولت مند ہوتے ہیں تو وہ اور شوق پالتے ہیں، ان کو اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا گھر خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ مزید ہمت دے، برکت دے۔ اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ 2 پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، عظیم پیغمبر، بلکہ یوں کہوں دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، بلکہ یوں کہوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سوائے حضور کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اکیلے محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے یوں نہیں آئے۔ اس کے لیے پیغمبر ابراہیم جلتی ہوئی آگ میں کود گیا، ایسے نہیں آئے۔ پیغمبر ابراہیم اپنے معصوم بچے کو اونٹنی پہ بٹھا کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی گھر والی ہاجرہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آئے، جہاں رب نے زمزم کا چشمہ بہا جو آج تک بہ رہا ہے، جس جگہ پر رب نے کعبۃ اللہ بنایا، سجایا،
پھر پانی جب ختم ہوا صفا مروہ پہ دوڑ لگائی، دوڑتی چلی گئی۔ رب نے کہا لوگوں حاجیوں قیامت کی صبح تک حج مکمل نہیں کروں گا جب تک ہاجرہ کی سنت زندہ نہیں۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو عمرے پر لے جائے، آپ سب کو حج پر لے جائے۔ اونچی آواز سے کہو گے ضرور منظوری آئے گی۔ چلتے چلتے میں پیری مریدی تو نہیں کرتا، لیکن آج ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو کہے میں غریب ہوں عمرہ نہیں کر سکتا، میں سفر حرمین نہیں کر سکتا، آج ایک عمل پلے باندھ لیں۔ میں ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہوں، مولوی ہوں، ایک جنگل دیہات میں رہتا ہوں۔ وہاں سے رب نے مجھے اٹھا کر کئی مرتبہ سفر حرمین نصیب فرما دیا۔ میرے علم میں بھی نہیں ہوتا تھا، فون آتا تھا کہ مولوی صاحب تیاری کرو۔ والے گودے پہلے تھک گئے تو سہان تھک گئے ہو۔ گودے آدھنے صاحب کو 5 سال برداشت کرو، مولوی کو 1 گھنٹہ نہیں برداشت کر سکتا۔ انہیں کہ کوئی نہ بڑا اوکھا ہے۔ گودے آدھنے سا سنائی رکھوں، سنو نا، توجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں خود حیران ہوں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں۔ اتنی یہ ایک سمندر ہے نبی کی سیرت کا ذکر، ایک گہرا سمندر ہے۔ یہاں لوگ ڈبکیاں کھاتے کھاتے ہوتے لگاتے لگاتے دنیا سے چلے گئے۔ میرے نبی کی سیرت اور صورت کا ایک باپ کا بھی حق ادا نہیں۔ تو آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ ایسے نہیں آئے، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، چیخے میں کودے، نمرود کے سامنے کلمہ حق کہا، جنگل بیابان میں اولاد کو چھوڑ کے آئے۔ اب رب نے فرمایا میرا خلیل تو دیتا چلا گیا، میں مانگتا چلا گیا، اب تیری باری ہے، تو مانگ میں عطا کروں۔ تو رب سے دعا مانگنا شروع کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ کیا قرآن سن کر دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈھاڈی والا ڈوڑا سنا ہوتا، کاسے داون یار میرا بڑا بیمار ہے، یہ سن کے مزہ آتا ہے نا۔ خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، اپنے دل پر لکھتے ہیں کہ زمانے میں لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، قرآن کہتا ہے، عرش والا رب کہتا ہے قرآن روح کی غذا ہے۔ اب یہ فرق کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، فرق یہ ہے روح بھی اللہ نے 2 قسم کے بنائے ہیں، ایک جنتی روح ہے، ایک جہنمی روح ہے۔ جنتی روح کی غذا قرآن ہے، جہنمی روح کی غذا موسیقی۔ اب تمہاری مرضی آئے، جنتی روح بناؤ یا جہنمی روح بناؤ، رب نے تو روح کی غذا قرآن کو بنایا ہے۔ ایک ایک بات کا ذکر آئے، قرآن نے کہا عباد الرحمن، میرے بندے کون سے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں، ربا تو نے حکم دیا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں مانگنا چاہتا ہوں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربا جو تو نے آخری نبی بھیجنا ہے وہ اسماعیل کی اولاد سے بھیج، رسولا منہم، رسول جو انہی میں سے ہو، بنو ہاشم قبیلے کا ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، طیب کا طاہر قاسم ابراہیم کا ابا ہو، زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ الزہرا کا باپ ہو، خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ کا شوہر ہو، رسولا منہم یتلو علیہم آیات، اس کا کام کیا ہو؟ ربا قرآن تیرا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو۔ اپنے دل پہ لکھتا میرے آخری کلمات کہ رب نے سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پہ جو بنایا اس کا نام لیا
بیت اللہ، پھر اس پہ جو معلم بھیجا اس کو رب نے کہا رسول اللہ، جو پھر جماعت تیار ہوئی ابو بکر عمر عثمان و علی 1,24,000 کم و بیش صحابہ، میرے نبی پڑھاتے چلے گئے، صحابہ پڑھتے چلے گئے، یہ گھر ہے بیت اللہ، پڑھانے والا رسول اللہ، جو جماعت پڑھی ہے رب کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، رب نے عرش پہ بیٹھ کے ان کا امتحان لیا، پھر نتیجے کا اعلان کیا اولئک حزب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب کہتا ہے یہ وہ ہے اولئک حزب اللہ رضی اللہ، رب کہتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ میں عرش پہ بیٹھ کے رب انہی پہ راضی ہوں اور یہ مجھ پہ راضی ہیں۔ تو میرے دوستو آؤ ساری زندگی کے لیے عزم کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں نبی کی شریعت کا پرچم اٹھائیں گے، نبی کی ختم نبوت کا پرچم اٹھائیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، بندگوں کی غلامی سے نکل کر نبی کی غلامی میں آئیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، دین کو زندہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، یہی پیغمبر کا مشن ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ بروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر دیکھا لکھا اللہ، محمد بھی لکھا دیکھا، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور کسی میں نہیں، مگر دو چار اس سے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے ذکر کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو کوئی بات تو یاد ہے ماشاءاللہ آپ کو، وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب اذان ہو نا، اذان کو سن کر جواب دیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ اذان کی دعا ہے نا، کون سی؟ اللہم رب حاضر، دعا کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے آپ نے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ کے عمرے کا سفر، مختصر سا وظیفہ ہے، تسلی سے جب اذان ہے اس کو سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور ہمارا تو یہ تجرباتی ہے، جس کو میں نے بتایا 2 تیسرے مہینے میں نے اس کو سفر حرمین شریفین جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔